اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نیاز دینا۔ یہ جو مختلف مزاروں پہ یا محرم آ رہا ہے، محرم کے اوپر لوگ نیازیں پکاتے ہیں، یا عید میلاد النبی ہوتی ہے تو اس پہ لوگ نیازیں پکاتے ہیں، اور گھر میں جب ہم کوئی بھی چیز گھر میں پکتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر اگر آپ بیٹھ کے اپنے والدین کا فاتحہ پڑھ کے اور ان کو اگر بخشیں تو وہ ان کو بخشا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو کویسچن ہیں، یہ سارے جو جواب ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام نہیں ہے مختلف فرقوں کا، وہ جیسے کہتے ہیں نا بالمتی کا کعبہ ہے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ مختلف فرقوں کا ایک قبضہ شدہ ایک ریلیجن ہے۔ تو ناظرین، اس میں کوئی ریلیجن جو ہے وہ نیاز کو مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ حق پہ ہیں، وہ سچے ہیں؟ اور جو نیاز کو مانتے ہیں یا نیازیں دیتے ہیں، اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے نیاز پکائی اور ہمسایوں میں کسی کو بھیجا تو وہ واپس کر دیتے کہ جی ہم نیاز نہیں لیتے۔ تو یہ کیا صورت حال ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آج میں ڈسکس کروں گا، اور نیاز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے، کیونکہ میں صرف قرآن پاک سے آپ کو چیزیں لا کے دیتا ہوں، اور کچھ حدیثیں بھی بیان کریں گے اس کے اوپر۔ لیکن چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیاز ہوتی کیا ہے۔ یہ نیاز کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی پرشین اور اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ نیاز کا کوئی ایسا لفظ نیاز کے طور پہ وہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پہ آیا، وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ باقی جو ہے وہ نیاز وہ عربی میں آیا ہے، اس کا مطلب آگے نیاز ہے، اور یہ جو نیاز ہم لیتے ہیں یا ہم گنتے ہیں، یہ اردو کا اور پرشین کا ورڈ ہے۔ اور نیاز کا یہ جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز، افغانستان سے لے کے اور انڈیا اور بنگلہ دیش تک، یہ جو کنٹریز ہیں، یہ ان میں نیاز کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیاز ہوتی کیا ہے۔ تو نیاز وہ خوراک ہے یا وہ چیز ہے جو آپ پکائیں، یا آپ اللہ کے نام پہ، اللہ کی خاطر آپ کسی بزرگ کو، اس بزرگ کے یا نبیوں کے یا جو اولیاء ہے یا اپنے ماں باپ یا اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہم نیاز دیتے ہیں، جو ہم چیز پکا کے حاضر کرتے ہیں، اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ نیاز کی جو اسلامک شکل ہے وہ ایک چیریٹی کی ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی، اور سورت کوثر ہے، سورت کوثر میں فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر اور اس کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر، یا اس کی راہ میں قربانی دے۔ تو یہ جو نیاز ہے، اس کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں، اور جو اس کی یعنی اس کے ممنوعات کیا ہے، اور اس کے جو ہے وہ ایکسیپٹنس کیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں نیاز دیتے وقت، جن کا خیال رکھنا ہے، یہ سارا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم قرآن پاک پہ آتے ہیں۔ ناظرین، میرے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے سورت انعام۔ سورت انعام ہے، اس کی آیت ہے 162۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیاز کے بارے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جان کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ان کا جینا مرنا جو ہے، وہ جینا مرنا، نماز اور قربانیاں کا مطلب ہی یہاں جو ہے وہ نیاز ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی چیز بنا کے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش کرتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ قربانی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، بندے کی نیت پہنچتی ہے۔ وہ چیز تو ایگزیکٹ اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن جس کے ایصال ثواب کے لیے دی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے تھرو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت جو ہے وہ 161،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو ناظرین نیاز ہوتی ہے نا، جو ہم پکاتے ہیں یا کوئی دیگ پکوا لی ہم نے اور ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں، یا ہم محرم میں دیگ پکواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم یہ دے رہے ہیں، تو وہ جو مال اس پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالیاں میں 700 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ کام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں، بے شمار اس کے طریقے ہیں، لیکن اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، یا آپ کوئی دیگ پکائیں، یا گھر میں کوئی لحاظ بنا لیں، کوئی ایک چھوٹی سی چیز بنا کے، اور وہ اگر غریبوں کو کھلاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہوں اگر ایسی سچویشن میں آپ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی نیاز پہ آپ لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جو پیسہ آپ لگائیں گے اس کو میں 700 گنا کر کے آپ کو دوں گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 171 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور نیاز پکا کے غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر فقیروں کو چھپا کر دیں، چھپا کر انہیں دیں، اور اس میں جو ہے وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کون سا عنصر شامل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا میرے پاس بڑا اجر ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں کوئی جو ہے وہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینا اور ان کا جو ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ سب خبر ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے جو ہے وہ گناہ گھٹتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ کب شروع ہوا، یہ نیاز دینی کب شروع ہوئی، اور نیاز کی ہسٹری قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، اور ادھر بھی جو ہے جیسے آج بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ نیاز کے اوپر جھگڑتے ہیں، تو یہاں بھی ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ تو یہ نیاز وہ ہے جو سب سے پہلے باب آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل، جس وجہ سے ان کا یہ واقعہ ہوا کہ وہ جو ہے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر وہ بعد میں بڑا پچھتایا، لیکن پہلا قتل جو انسانیت کا ہوا، جو انسان کا ہوا، آدم کے بیٹے کا تھا وہ، اور بھائی نے بھائی کو مارا تھا، اور مارا اس لیے تھا وہ یہ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ سورت ہے مائدہ، المائدہ سورت کی آیت 27 ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے۔ تو حابیل اور قابیل نے دونوں نے کوئی کھانے کی ایسی چیز جو ہے وہ بنائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی کہ یا اللہ یہ تو ہماری نیاز قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قبول کر لی، اور قابیل کی جو ہے وہ، کیونکہ وہ بد نیت تھا، اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے، نیت جو ہے وہ اللہ جان رہا ہوتا ہے، اور اس میں اس کا کوئی اور بھی ایفیکٹ ہوگا، کوئی اس کا غرور ہوگا قابیل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی نیاز قبول نہیں فرمائی، اور حابیل کی جب قبول فرما لی تو قابیل کو غصہ آیا کہ اس کی نیاز قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی، تو اس نے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو آگے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نیاز میں نے اسی لیے قبول کی ہے کیونکہ اس نے میرے سے ڈر کے، ایک اس کا تقوی اللہ نے دیکھا کہ اس نے میرے سے ڈر کے مجھے نیاز دی ہے، اور تم جو ہو تم
جو ہے اب اس کے ساتھ وہ کر رہے ہو کہ تم اس کو ڈرا رہے ہو کہ تمہاری نیاز قبول ہو گئی ہے۔ تو یعنی یہ پہلا جھگڑا ہی دنیا میں نیاز پہ ہوا تھا، اور نیاز پہ ہی پہلا قتل ہوا تھا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ حدیثوں میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی یہ جو عمال کوئی بھی عمل ہو اس کا جو نیتوں پر ہے، تو نیاز بھی ایسی ہے، اس میں نیت جو دیکھنی وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی کہ نیاز دی کس نیت سے جا رہی ہے۔ اور اب یہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ویسے بھی نیتوں کو پتہ نہیں چلتا، بندے کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے، ہوتا کچھ سے جب سامنے آتا ہے یا نکلتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی بڑی عجیب سی شخصیت تھا۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری کی 5376، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسکین کو اگر آپ کھانا کھلائیں گے، یہ بھی ایک نیاز ہے، ایک مسکین کو اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں آپ لوگوں کو جگہ دے گا۔ پھر یہ ابن ماجہ کی ایک ہے، یہ 3314 حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جو ہم پڑوسیوں کے گھر کھانا بھیجتے ہیں نیاز کا، اور وہ پڑوسی کہتے ہیں نہیں ہم تو اسے رسیو نہیں کرتے، ہم نہیں لیتے، تو آپ واپس لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھانا بانٹو کیونکہ اس سے محبت اور اتحاد بڑھتا ہے۔ یعنی یہ جو نیاز ہے یہ محبت اور اتحاد کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس سے آپس میں محبت اور اتحاد بڑھتا ہے۔ تو پھر ایک ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی راہ میں دو اور دعا کے ساتھ اپنے اعمال کو مضبوط کرو کیونکہ یہ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور رزق میں برکت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ نظر نیاز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے رزق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر آپ نظر نیاز کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے، تو آپ کو یہ کرنی چاہیے۔ اب ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بتاؤں کہ یہ نیاز جو ہم دیتے ہیں نا، اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے پکا دی اور آپ نے کہا یہ نیاز میں اپنے ماں باپ کے نام پہ پکا رہا ہوں، یا آپ ایک دیگ پکاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ دیگ جو ہے یہ میں کسی اولیاء اللہ کے نام پہ میں پکا رہا ہوں، یا درباروں پہ بھی جا کے لوگ جو ہے وہ دیگیں دیتے ہیں اور اس کی منتیں بھی مانتے ہیں۔ تو اس کی کیا سچویشن ہے؟ اصل میں جب آپ کوئی دیگ پکاتے ہیں یا آپ کوئی نیاز بناتے ہیں یا آپ کوئی بازار سے مٹھائی خرید لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ فلاں بزرگ یا فلاں اولیاء اللہ کے نام پہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کی دیکھی جاتی ہے وہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ وہ نیاز کس لیے دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ اس پہ کسی اولیاء اللہ کا نام لے کے خود کھانا چاہ رہے ہیں، یا آپ غریبوں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کمیونٹی میں بانٹنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ اور نیت کیا کوئی یعنی آپ کی اللہ کی بڑائی کی نیت ہے، اللہ کی خوشنودی کی نیت ہے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی نیت ہے؟ تو یہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ شرک والی نیت ہے یا یہ خوشنودی والی نیت ہے، یا یہ نیاز کس لیے دی جا رہی ہے۔ یہ نیت بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز آتی ہے توحید، کہ نیاز جب آپ دیں، اس میں بہت یہ سینسٹیو معاملہ ہے نیاز دینا، اس کو بڑے طریقے سے دینا ہوتا ہے۔ نیاز پکا لینا اور اس پہ نام رکھ لینا اس سے نیاز نہیں ہوتی، اس کی نیت پھر اس میں توحید دیکھنی ہوتی ہے، اللہ کا شرک نہ ہو۔ آپ کوئی ایسے طریقے سے نیاز نہ دے رہے ہوں کہ جس سے وہ یہ لگ رہا ہو کہ آپ نیاز اللہ کے نام کے یا اس کی خوشنودی کے لیے نہیں دے رہے، آپ کسی اور کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کا کسی کو آپ ہمسر بنا رہے ہیں، آپ اس کے لیے نیاز کر رہے ہیں، تو یہ پھر اللہ کی توحید یہاں پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور اللہ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا، اور وہ شرک میں آپ چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے شرک کر لی ہے۔ آپ کی نیت بے شک صاف ہوگی کہ آپ یہ نیاز جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے، آپ غریبوں کو کھلائیں گے، آپ جو ہے وہ یہ کسی اولیاء اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، یا کسی امام کے لیے بنا رہے ہیں، یا کسی بزرگ کے لیے بنا رہے ہیں، یا اپنے ماں باپ کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ کی نیت صاف ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگی، آپ یہ نہیں کریں گے کہ یہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے اللہ کے تھرو ان کے اصحال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، جب تک یہ نیت نہیں ہوگی آپ کی
تو آپ کی توحید کے ساتھ آپ کا کھٹ پٹ ہو جائے گی اور آپ شرک میں چلے جائیں گے اگر آپ ڈائریکٹ کسی کا نام رکھ کے وہ نیاز اللہ کے بغیر کسی کا نام ڈائریکٹ رکھ کے نیاز دیتے ہیں تو یہ پھر توحید کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کئی دفعہ ان کے لنگر چلتے تھے، غریبوں کو کھانے دیتے تھے، اور اس کا جو نیاز کا جو انہوں نے اس کو شکل دی ہے وہ ایک صدقے کی شکل بھی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی تقسیم دیکھی جاتی ہے کہ کیا نیاز آپ بنا رہے ہیں تو یہ آپ کیا خود رکھیں گے یا نیاز آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے جو مستحق ہے، آپ غلط طرف بنا کے نیاز اور گھر میں دعوت کر رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں اور نام اس کا نیاز دے رہے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ دیگ بنائی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو کھلا کے وہاں سے فارغ کر دیا۔ اگر نیاز آپ کی غریبوں میں نہیں جاتی اور اگر کمیونٹی کے مختلف لوگوں میں آپ تقسیم نہیں کرتے ہیں اور خود ہی کھا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی نیاز جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، اب آگے محرم آ رہا ہے، محرم میں لوگ نیازیں دیتے ہیں، سبیلیں بناتے ہیں، تو اس میں بھی ناظرین یہ نیت دیکھنی بڑی ضروری ہوتی ہے اور توحید دیکھنی ضروری ہے، سنت کا طریقہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ بے شک میں سید ہوں اور میرا تو شجرہ ہے مولا علی کے ساتھ اور مجھے بڑی محبت ہے اپنی اہل بیت کے ساتھ اور اپنی فیملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے آگے میں کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن اگر صرف یہ نیت کر لینی کہ جی میں یہ نیاز جو ہے وہ مولا امام حسین کے لیے دے رہا ہوں یا بیویوں کے لیے دے رہا ہوں اور بیچ میں اللہ کو شامل نہ کرنا، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ منت مان لینی کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ بیٹا ملے تو میں جا کے 7 دیگیں بناؤں گا یا میں جا کے وہاں پہ کوئی چادر چڑھاؤں گا، میں جا کے کوئی چڑھاوا کروں گا کسی شرائن کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جو ہے وہ ایسے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کا وسیلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے لیکن مانگنا اللہ سے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو نیاز ہے وہ نیاز بھی آپ کو ناظرین جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے۔ آپ یہ جو سبیلے لگائیں گے یا آپ جو نیازیں پکائیں گے یا آپ جو ہے وہ ناشتے کروائیں گے لوگوں کو یا حلیمے بنائیں گے مولا امام حسین کے نام پہ، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مولا امام اور کربلا میں جو شہیدان ہیں ان سب کی اصال ثواب کے لیے میں یہ جو نیاز ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں اور میں یہ جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ اس کی ایک دعا بھی ہے دادی، اس کی دعا یہ ہے کہ جب آپ یہ نیاز دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میری یہ نیاز قبول فرما جو میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ جب یہ آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کے تھرو یہ دعا کرنی چاہیے، ڈائریکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ دعا جو ہے وہ جس کا نام لے کے جس کے اصال ثواب کے لیے آپ نے کیا وہ بھی یہی سبق دیتے ہیں اور وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں اس کو، اور وہ بھی آپ سے دکھی ہوتے ہیں جب آپ شرک کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ نیاز میں نے کسی بزرگ کے لیے بنائی ہے یا اولیاء اللہ کے لیے بنائی ہے، تو اللہ کا نام نہیں لیں گے تو وہ نیاز قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ نیاز جب کریں گے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھ کے اس کو کرتے ہیں، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اے اللہ میری یہ نیاز قبول فرما جو میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اور اس کا ثواب آگے جو بھی بزرگ ہوگا اس بزرگ کے نام اس کا ثواب جو ہے، جیسے یعنی آپ نے کسی داتا صاحب کو دینا تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میں یہ نیاز میری قبول فرما، میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں اور اس کا ثواب داتا صاحب کو پہنچے اور ان پر رحمت نازل فرما اور اس عمل کو ہمارے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بنا۔ یہ دعا ہونی چاہیے اور یہی نیت ہونی چاہیے، اور ناظرین یہی آپ کا وہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی نیاز قبول نہیں ہوتی اور آپ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نیاز کی جو ممنوعات ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ اولیاء اور ان بزرگ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، اور میں نے دعا پوری پڑھ دی ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ذریعے اللہ کو کہنا ہے کہ قبول فرما اور ان پر جو ہے وہ رحمت نازل فرما اور اس رحمت میں سے ہمارے اوپر بھی رحمت فرما۔ یہ ہونا چاہیے ڈائریکٹ، یعنی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نام کے بعد اس کے اصال ثواب کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ منت ماننا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مزاروں پہ جا کے آپ منت مانتے ہیں کہ یہ پیر جو ہے دربار والے
یہ مجھے جو ہے وہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں یا میری جاب لگ جائے یا مجھے بیٹا مل جائے تو میں آ کے یہاں پہ چادر چڑھاؤں گا اور 2 بکرے دے کے جاؤں گا، یا میں یہاں پہ آ کے 3 دیگے پکاؤں گا۔ تو یہ کرنا، یہ منت ماننا، یہ بھی شرک میں آتا ہے، ایسی منت نہیں ماننی چاہیے۔ ہاں منت آپ مانیں، آپ یہ مانیں کہ یا اللہ میں اس بزرگ وساطت سے اس کے وسیلہ دے کے تم سے دعا مانگتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں اور میں جو ہے وہ میری جاب لگ جائے۔ تو میری جاب لگ گئی تو میں تمہاری خوشنودی کے لیے اس بزرگ کے سال ثواب کے لیے یہاں کے 3 دیگے پکاؤں گا۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد نا ریاکاری ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم نیاز بناتے ہیں اور ہم اس کی پھر اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، میں فلاں اتنی دیگا پکا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور میں نے ایسے دے دیا، اور میں نے ایسے غریبوں کو کھلا دیا۔ تو یہ شیخیاں نہیں بگڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو چھپ کے کرتے ہیں یہ عمل تو وہ مجھے زیادہ عزیز ہے، وہ مجھے زیادہ قبول ہے۔ اب ناظرین اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس نیاز کو، جو ہمارے ہمسائے یا کچھ ملنے والے لوگ یا کسی ایک فرقے کے لوگ یا 2 فرقوں کے لوگ، ہمارے یہاں بہت سارے، تو وہ ان کے گھر آپ دیگ پکاتے ہیں مولا امام حسین کے نام پہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ پورا، یعنی پورے لوازمات آپ پورے کرتے ہیں اور آپ نیاز بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ آگے سے ریفیوز کر دیتے ہیں۔ تو اس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے کوئی چیز دینا چاہ رہا ہوں، نیاز کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم کر سکتے ہو۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے نام اپنا باغ جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اس نیاز کو صدقہ سمجھتے ہیں، اور صدقہ ہر بندے کے اوپر جائز نہیں ہوتا، اس لیے وہ آپ کی نیاز کو ریفیوز کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ صدقہ کر رہے ہیں اور یہ صدقہ ہمارے اوپر کیونکہ لگتا نہیں ہے، اس لیے وہ لینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا عمل کرے تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیاز جو ہے یہ صدقے کا بھی ایک جو ہے وہ پہلو ہے اور صدقے کا ایک جزو ہے، اور اگر یہ آپ کر رہے ہیں اور کوئی بندہ اس کو قبول نہیں کر رہا ایز اے صدقہ تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو قبول کر رہا ہے اس پہ آپ کا لگ رہا ہے، جو نہیں لے رہا تو اس کو آپ جو ہے وہ دل میں کوئی بات نہ رکھے اور اس کے ساتھ اپنی دشمنی نہ بنا لے، کیونکہ اس نے تو صحیح عمل کیا ہے، صدقہ اس پہ جائز نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا امیر بندہ ہے، تو اس کو اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی بجائے آپ غریب اور مستحق لوگوں کو دیں گے تو وہ آپ کا لگے گا۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، میری ان باتوں پہ غور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔